اچھا حافظ صاحب، ایک تو اس ضمنی انتخابات کے اوپر بھی آپ کامنٹ کیجئے گا. ایک قانون پاس کیا گیا حالیہ دنوں میں، پہلے وہ قومی اسمبلی سے ہوا، پھر سینٹ سے وہ پاس ہوا. اس پہ کچھ لوگ بڑی تنقید بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے بڑی مخالفت بھی کی. آپ لوگوں کا بھی بڑا اصولی موقف ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے 2 سینیٹرز نے اس قانون کے حق میں ووٹ دیا ہے سینٹ کے اندر؟ کیا یہ کوئی پارٹی کی پالیسی تھی؟ کون سے سینٹ؟ میرے خیال میں ایک خیبر پختونخوا سے ایک دلاور صاحب ہیں اور ایک دوسرے صاحب ہیں، خیبر پختونخوا سے ایک بلوچستان سے. 2 سینیٹرز ہیں JUIF کے، جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں اس قانون، یہ جس کے تحت 3 مہینے کے لیے کسی کو بھی پکڑ کے اندر بند کیا جا سکتا ہے، اس کے حق میں ووٹ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاظم صاحب. پہلے تو میں اس پر بات کروں کہ PTI کے بارے میں آپ نے پوچھا. جی کہ ضمنی الیکشن میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اپوزیشن لیڈر انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے. میرے خیال میں یہ محمود خان اچکزئی کا فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے. باقی تو فیصلے PTI کے اپنا فیصلہ ہے، اس میں ٹانگ اڑائی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. لیکن محمود خان اچکزئی کی حیثیت اور ان کی شخصیت جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے، قانون کے لیے، پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے لیے، اور پھر اس کی پیشرو صمد خان اچکزئی صاحب تقریباً 32 سے 35 سال وہ جیل میں رہے، تو ایک تاریخ ہے جدوجہد کی. اور پھر آج بھی اگر آپ دیکھیے تو ایک ان کی پارٹی کا ایک ہی واحد اسمبلی ممبر ہے تو وہ محمود خان خود ہے، لیکن وہ ہمیشہ آئین کی بات کر رہے ہیں اور جمہوریت کی، قانون کی حکمرانی کی، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی. کوئی بات سنتا ہے نہیں سنتا ہے، لیکن اپنا اصولی موقف انہوں نے سامنے رکھا ہے. ہمارے ساتھ PDM میں بھی جب مولانا صاحب PDM کی قیادت کر رہے تھے 10 پارٹیاں تھیں، پھر 8 ہو گئی. اس وقت آخر تک محمود خان صاحب مولانا صاحب کے ساتھ کھڑا رہا اور PDM کے ساتھ. تو اس میں جدوجہد کی ایک تاریخ ہے، وفاداری کا بھی ایک وہ ہے عنصر شامل ہے. دوسری بات، ضمنی الیکشن کا انہوں نے جمہوری فیصلہ کیا ہے، پارٹی کا فیصلہ ان کا اپنا، تو یہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میدان خالی چھوڑنا یہ بھی میرے خیال میں نہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے. اگر انسان یہ لڑنا ہے تو پھر آگے جا کے لڑے سیاسی طور پر. جہاں تک قانون کی بات ہے، قانون انسدادی دہشت گردی ایکٹ کی بات آپ کر رہے ہیں جو 97 کی، اب اس میں ترمیم کر کے ابھی بالکل. دیکھیں اس کی واقعی اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام اس قانون کی مخالف ہے اور قانون کو مسرت بھی کر چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا 13 اگست کو یہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہوا. مولانا صاحب نے بذات خود وہاں موجود تھے، فلور پر شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی. میرے خیال میں واک آؤٹ بھی کیا. جتنی بھی اسلامی فلسفہ ہے وہ پڑھیے، اس قسم کا قانون آپ کو نہیں ملے گا. اور انسانیت کا، انسان کا بنایا ہوا قانون، اس میں کہاں ہے اس قسم کا قانون. اور جہاں تک ہم نے پڑھ چکا ہے، ہم 2 بات کرتے ہیں. ایک قائد اعظم کی بات، سامنے تصویر لگے، سینٹ چیئرمین نیچے بیٹھے ہیں، اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے. قومی اسمبلی میں بھی اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے. قومی اسمبلی میں اوپر 99 نام بھی ہے، اور قائد اعظم کی تصویر سینٹ میں ادھر آیت الکرسی بھی ہے، اور پارلیمنٹ کے ماتھے پر کلمہ بھی ہے. اب کلمے کا، 99 نام کا، آیت الکرسی کا، اسلام تو اسی سے عبارت ہے نا. تو اللہ کا وضع کیا ہوا نظام، بھیجا ہوا نظام انسانیت کی اصلاح کے لیے پیغمبر کے ذریعے، اس کا تقاضا اس قسم کی قانون نہیں ہے. تو آپ نے اس کی بھی مخالفت کی. آپ نے آئین کی بھی مخالفت کی. آئین کا قانونی ماہرین 75 صاحب بیٹھے ہیں، شاہد رانا صاحب وکیل ہے، یعنی وکیل، ان کو پتہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 9 کیا کہہ رہا ہے، آئین کا آرٹیکل 10 کیا کہہ رہا ہے. کیا یہ انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے یہ چیزیں؟ ان آرٹیکل تو آئین کے بھی خلاف ہوا. تیسری بات یہ، جس قائد اعظم کے نعرے ہم لگاتے ہیں کہ بانی بانی پاکستان نے اسی قسم کی قانون جو پولیس کو اختیار دیا گیا تھا غالباً 1919 اور 1918 میں اختیار دیا گیا تھا، کسی کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں بغیر ٹرائل کے اور بغیر عورت گرفتاری کے. قائد اعظم نے اس کی مخالفت بھی کی اور اس وقت کی کونسل یا اسمبلی سے مستعفی بھی ہوئے. تو آپ نے بیک وقت کتنے جرائم کیے؟ آئین کی خلاف ورزی، اسلام کی خلاف ورزی، شریعت کی خلاف ورزی، اور قائد اعظم کے فرمودات اور اصول کی خلاف ورزی. تو آپ بتائیے اس قانون کو میں کیسے جائز قانون کہوں؟ اب آپ دہشت گردی کو، ایک غلط کام کو روکنے کے لیے غلط کام کر رہے ہیں، غلط طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ آپ کے 2 سینیٹر نے ووٹ کیا ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ کون 2 سینیٹر ہے، کس نے
ووٹ کیا ہے کس نے ووٹ نہیں ایک کیا. خیبر پختونخوا سے اور ایک بلوچستان سے. ہاں تو یہ اگر انہوں نے ووٹ کیا ہے سپورٹ کیا ہے اس بل کو اس کے خلاف تو پارٹی ایکشن لے سکتا ہے اگر ہے, باقی میرے علم میں نہیں ہے. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب, آج کل 27ویں ترمیم کی بھی کافی زیادہ بحث گشت ہے, اور اب ایک اور جو نئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے, نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے. اگر نئے صوبے بنتے ہیں, نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں, اس پہ JUIF کا کوئی موقف ہے یا فی الحال آپ لوگوں نے مشاورت؟ دیکھیے کاظمی صاحب 27ویں ترمیم تو بار بار ہم اس کا مذاکرہ کر چکے ہیں, اور ہم میرے خیال میں ان لوگوں میں جنہوں نے پہلے اس چیز کا خبردار کیا سب کو, میں غریب بھی شامل ہوں. بات یہ ہے کہ 27ویں یعنی ترمیم حکومت تو انکار کر رہی ہے کہ نہیں آئے گی, جیسے کہ غالباً کل پرسوں میڈیا پر اسحاق ڈار صاحب کا بیان چل رہا ہے. لیکن اگر اس بیان کو آپ ذرا ماضی میں دیکھیں, جب 26ویں یعنی ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت بھی وزیر قانون سے پوچھا گیا تارڑ صاحب سے, انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے قانون کا, لیکن آپ صحافیوں کو اگر پتہ ہے تو اسحاق ڈار بھی ساتھ ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی 26ویں یعنی ترمیم نہیں ہے. لیکن 26ویں ترمیم آئی نا, آئی. اب بھی انکار کیا جاتا ہے کہ کوئی 27ویں یعنی ترمیم نہیں ہے, لیکن پائپ لائن میں ہے 27ویں یعنی ترمیم. اب کب لانا چاہتے ہیں وہ ٹائمنگ جن لوگوں نے لانا ہے, ٹائمنگ کا فیصلہ بھی وہ کریں گے. نہ رانا صاحب کو پتہ ہوگا, نہ اسحاق ڈار صاحب کو پتہ ہوگا, جس طرح کہ وہ پہلے قانون میں کسی کو پتہ نہیں تھا. راتوں رات ہر مہینے سے اگر آپ پوچھتے, کابینہ کے وزراء سے پوچھتے, تو وہ یہی کہتے آپ کو اتوار کی رات ہمیں تو پتہ نہیں ہے, بس ہمیں بٹھایا گیا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ کب آئے گی, اگر آپ کسی وزیر سے پوچھیے بھی وہ تو انکار کریں گے, لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کب آئے گی, جیسے 26ویں آئی. ٹھیک. اچھا, اس میں جو صوبوں کا ذکر ہو رہا ہے, اب جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے جمعیت علماء اسلام کا بنیادی طور پر آج کا نہیں, ان کی منشور میں یہ ہے کہ ہم صوبے چاہتے ہیں, لیکن لسانیت کی بنیاد پر نہیں, انتظامی بنیادوں پر. لیکن ایک سوال اب اٹھتا ہے, سوال یہ ہے کہ جب PTI کی حکومت آئی 25/18 کے بعد, تو ایک تحریک چلی جنوبی پنجاب سے, جنوبی پنجاب صبح محاذ اس طرح کی تحریک, وہ خسرو بختیار صاحب آئے, وہ PTI میں شامل ہوئے, لیکن وہ 5 سال تو گزر گئے. اس سے پہلے بھی جس کی حکومت تھی, اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یہی تھا. لیکن اس سے پہلے اگر ایک پورا تاریخ دیکھیا, جس نے بھی پاکستان میں صوبے کا نعرہ لگایا اس کو غدار کہا گیا کہ یہ ملک تقسیم کے طرف ہے, یہ ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, بلکہ توڑنا چاہتے ہیں. جیسے صوبہ ہزارہ کی بات ہوتی تھی, پشتونستان کی بات ہوتی تھی, بلوچ کی اپنا علیحدہ وہ تو صوبہ ہے بلوچ کے نام سے, کرب سندھ میں اس طرح شہری ایریا کا, ایک حیدرآباد اور کراچی کا جو باتیں کی جاتی, لیکن اس کو اس وقت غداری ڈکلیئر کیا گیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب آپ ملک کو صوبوں میں تقسیم کریں گے, 12 صوبوں کی بات کی جاتی ہے, پنجاب کو 4 میں, بلوچستان کو 4 میں, اور سندھ اور خیبر پختونخوا کو 2 میں. اب کیا غداری ہے یا نہیں ہے؟ کل کیوں غداری تھی, آج کیوں غداری نہیں ہے؟ کیوں کل میں مطالبہ کر رہا تھا, میں غدار تھا, آج آپ محب وطن ہیں, آپ بنا رہے ہیں, تو اس لیے یہ غداری نہیں ہے. تو اس سوال کا جواب تو دینا ہوگا. لیکن صوبوں کی اضافے میں, ان کی تعداد میں اضافہ کرنا, 4 سے 12 بنانا, یہ وقت کی تقاضا کیوں ہے, اور یہ کس کی ضرورت ہے, اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہے, اس کی اہداف و مقاصد کیا ہے, اس میں فائدہ کیا ہے قوم کا اور ملک کا, یہ تمام چیزیں بتانی ہوں گی. لیکن اس کے بعد نہیں. لیکن ہم ایسے کرتے ہیں جیسے چوری چپکے ایک کام ہم کر رہے ہیں, اچانک ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ ابھی صوبے بنانا ہے, پنجاب سے بھی قرارداد پاس کرو, بلوچستان سے بھی پاس کرے, سندھ سے بھی پاس کرے, خیبر سے بھی پاس کرے, اور یہ 5 منٹ میں پاس ہوگا. جیسے استحداد دہشت گردی کا ایکٹ پاس ہوا, بغیر کسی بحث مباحثے کے, بغیر کسی مذاکرے کے, کمیٹی کے حوالے کیے بغیر, یہ بھی اسی طرح ہو.